اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرا بیٹا حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو میری طرف سے سیاست، حکمت اور یہ سب چیزیں عطا کی ہیں اور فراست عطا کی ہے، معاملہ فہمی عطا کی ہے، اور حسین جو میرا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شجاعت اور بہادری اور مستقل مزاجی اور فیصلے کی قوت عطا کی ہے۔ ناظرین، ایک بات ہمیں ضمناً سمجھ لینی چاہیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے نواسے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا، یہ اس امت کا سردار ہے، کیونکہ یہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ اتحاد قائم ہوگا، یعنی مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان۔ اور اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان الحمدللہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہی تھے۔ جو حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، توہین آمیز کلمات کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ اگر حضرت معاویہ مسلمان نہ ہوتے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کرتے؟ لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی اور ایک پیغام دے دیا امت کو کہ دیکھو کہ جو اختلافات بڑوں کے تھے، یعنی ان کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ان اختلافات کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا اور فرمایا کہ اگر خلافت آپ کا حکومت آپ کے پاس ہے، آپ کا حق ہے، تو میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور مسلمانوں کے اندر جو ہے جماعت کو قائم کرتا ہوں اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تو لہذا ناظرین، یہ تقریباً یہ سن 40 ہجری کی بات ہے، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ رہے، تقریباً 10 سال تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے کر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اور یہ جو جتنی بھی شہادتیں ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ ان شہادتوں کا سلسلہ اصحاب بدر سے، اصحاب احد سے، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسی طریقے سے یہ جتنے بھی غزوات ہوئے، یہ ساری شہادتیں جو تھیں یہ اقامت دین کے حوالے سے تھی، اور پھر اس کے بعد حفاظت دین کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ حفاظت دین کے اعتبار سے تھیں۔ تو لہذا اب مسئلہ کا کیا کھڑا ہوا کہ دیکھیں، وہ جو ٹولہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں تفرقہ پڑے، مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہو، مسلمان آپس میں لڑیں جھگڑیں، اور اتنا نقصان مسلمانوں کا ہوا تھا کہ جنگ صفین کے اندر، جنگ جمل کے اندر، کہ مسلمان تقریباً 90,000 کے قریب مسلمان جانبین کے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو لہذا وہ جو گروہ تھا، جو سبائی ٹولہ تھا، انہوں نے حضرت حسن کی بھی بے حرمتی کی، حضرت حسن کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے، ان کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا۔ تو اب وہ پھر پلان کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے دوبارہ سے جو ہے وہ حالات پیدا ہوں کہ مسلمان آپس میں پھر لڑیں جھگڑیں۔ لہذا ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تقریباً رہی ہے 20 سال، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے 10 سال گزر گئے تو صحابہ کرام نے، اور خاص طور پہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا ولی عہد نامزد کر دیں، تاکہ جو ہے جو خون ریزی، باہمی تفرقہ، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال پہلے ہوا ہے وہ دوبارہ، آپ اب بوڑھے ہو رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد وہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے۔ تو لہذا اس حوالے سے مشورے کیے گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے دی گئی کہ آپ اپنے صاحبزادے یزید کی جو ولی عہدی کا اعلان کر دیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا، اور اسی طرح سے پورے جو مملکت اسلامی تھی ادھر اعلان کر دیا گیا، لیکن وہ جو بیعت تھی وہ ولی عہدی کی تھی، ابھی خلیفہ کی نہیں تھی لیکن ولی عہدی کی تھی، اور اس سے انکار کیا، کئی صحابہ نے انکار کیا کہ بھئی ہم اس بات کو نہیں مانتے، اور ان میں جو جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے صحابہ کرام جو خاص طور پہ 5 جو صحابہ کرام ہیں، دیکھیں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے۔ اب یہ پانچوں ایک بڑے جلیل و قدر صحابہ کرام تھے، اور ماشاءاللہ یہ پانچوں جو ہے ان کا ایک عالم اسلام میں اور مسلمانوں میں صحابہ میں ایک بڑا مقام تھا۔ تو اب اس وقت کے اندر تو معاملات نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سختی کی، کیونکہ بیعت ولی عہدی کی تھی، معاملہ چلتا رہا۔ اور پھر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یزید جب حکومت یزید نے سنبھال لی تو اس نے پھر اپنی بیعت کا اعلان کیا۔ تو اس دوران تک حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتقال کر چکے تھے۔ صرف 4 صحابہ کرام، یعنی یہ جو 4 بڑے ہیں، یہ اس وقت کے اندر جو ہے وہ زندہ تھے۔ ان چاروں نے جو ہے وہ کیا کیا، دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات نے تو یزید کی بیعت کر لی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حکومت اس کے پاس آ چکی ہے، اور اب وہ اس کے پاس قوت نافذہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور لہذا اس سے پہلے ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ اس سے پہلے بہت جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں اختلافات کھڑے ہوئے ہیں، تو لہذا دوبارہ ہمیں ان حالات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ کن کا موقف تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو لہذا ان دونوں حضرات نے تو اس کی بیعت کر لی۔ باقی رہ گئے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ سے چلے گئے مکہ، اور مکہ میں جا کے آپ سیٹل ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہے۔ جو جب مدینہ کے گورنر نے ان کو بلایا بیعت کے لیے، ولید نے، تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے 1 دن کی مہلت دو، اور آپ وہ رات کو پھر آپ اپنے خاندان کے افراد کو لے کر آپ بھی جو ہے مکہ المکرمہ جو ہے روانہ ہو گئے۔ اچھا، اب سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بھئی یہ ان صحابہ کرام نے، دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کتنے بڑے صحابی ہیں، اور ان کا حضرت حسین کے ساتھ کتنا بڑا رشتہ ہے۔ دیکھیں ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت عباس کے۔ تو اس حیثیت سے یہ حضرت علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور جب حضرت علی کے چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ حضرت حسین کے بھی جو ہے رشتہ دار لگے، یعنی حضرت حسین کے چچا لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا لگے؟ نانا لگے، کیونکہ یہ دونوں بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں، حضرت عباس یہ دونوں بھائی ہیں۔ تو لہذا اس حیثیت سے جو ہے وہ ان کے یہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چچا زاد بھائی ہوئے، تو اس حیثیت سے یہ، اور حضور حضرت حسین کے نانا ہیں تو یہ حضرت حسین کے نانا لگے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور بڑی جلیل القدر ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو اس امت کے جو ہے وہ مفسر قرآن ہیں، اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں، تو یہ یعنی کوئی چھوٹی شخصیات نہیں ہیں۔ اور ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جب تم پر اگر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام اور جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو، اور وہ تمہارے اوپر اگر حاکم مسلط کر دیا جائے یا وہ حاکم بن جائے، تو اب تمہیں جو ہے وہ اس کی اطاعت کرنا تمہارے پر ضروری ہے۔ اگر وہ تم پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اچھا دیکھیں اب یہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص اگر حاکم بنتا ہے یا حکومت حاصل کر لیتا ہے، اقتدار حاصل کر لیتا ہے، تو وہ کوئی کمزور آدمی تو نہیں ہوگا نا، کوئی ایسے تھوڑی ایک آدمی آ کے جو ہے اقتدار حاصل کر لے گا، یا ایسی جو ہے اس کے پاس حکومت چلی جائے گی، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ یقینی طور پر اس کے پاس طاقت ہوگی، وہ طاقتور ہوگا، اور وہ طاقت ہی سے تو حاصل کرے گا۔ اگر آپ یہ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ایسے ہی ہوا ہے، جن لوگوں نے بھی حکومتوں پہ قبضہ کیا ہے اور وہ اقتدار کو حاصل کیا ہے تو وہ بندوق کے زور پہ، طاقت کے زور پہ کیا ہے۔ کوئی کمزور آدمی تو کبھی بھی حاکم نہیں بن سکتا۔ اور پھر اس کے بعد قوت نافذہ بھی ہوتی ہے، اسٹیٹ کی طاقت بھی ہوتی ہے، اسٹیٹ کی قوت بھی ہوتی ہے۔ تو لہذا ان حضرات کا یہ تھا کہ بھئی اگر اس کے خلاف اگر ہم کھڑے ہوں گے
تو ہمیں وہ جہاد کرنا چاہیے جو جہاد جو ہے وہ کلمات کے ساتھ ہو اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہو، واعظ و نصیحت کے ساتھ ہو، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ موقف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف نہیں تھا، وہ فوراً چلے گئے اور انہوں نے مکہ میں جا کر اپنا وہاں پہ قیام کیا، اور حضرت حسین بھی جب مکہ پہنچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے آپ یہیں رہیں، یعنی مکہ میں رہیں، اور حج بھی آنے والا ہے کیونکہ محرم سے پہلے حج کا مہینہ ہوتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، تو لہذا تمام عالم اسلام سے حجاج آئیں گے اور ان کے ساتھ گفت و شنید کی جائے گی، معاملات کو دیکھا جائے گا، اور ہم اپنی قوت کو مکہ میں رہتے ہوئے جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں، اور لہذا یہاں پر رہ کر جو ہے وہ یزید سے جو بھی ہم نے معاملات کرنے ہیں وہ ہم کریں گے۔ تو لہذا یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ خطوط جو ہے وہ آ رہے تھے کوفہ سے، اور لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بورے بھر گئے تھے خطوط کے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ کدھر بھیجا، کوفہ بھیجا، جا کے وہاں کے معاملات لو۔ اب آپ دیکھیں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ کے اندر ایک بڑا گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور آپ کا جو ہے وہ بڑا آپ کو پروٹوکول دیا گیا، اور آپ کو بڑا گرم جوشی کے ساتھ اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی گئی، تو تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ بھئی معاملات تو بالکل ٹھیک ہیں اور کوفہ کے لوگ تیار ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، اور اس وقت جو کوفہ کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کا یہ بڑے احترام کرتے تھے اہل بیت کا، اور ان کے دل میں بڑی عظمت بھی تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ بھئی معاملہ جو ہے افہام و تفہیم سے حل ہو۔ تو لہذا جب انہوں نے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، تو وہ جو سازشی ٹولہ تھا انہوں نے یزید کو خط لکھ دیا کہ بھئی یہ نعمان بن بشیر جو ہے یہ تو کسی قسم کا کوئی اقدام اٹھا نہیں رہے، تو لہذا ان کو معزول کر دیا گیا، اور عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، بڑا ہی ظالم اور سفاک آدمی تھا یہ، اور اس کو جو ہے وہ اس نے کوفہ کا بھی گورنر نامزد کر دیا۔ اب آپ دیکھیں حضرت مسلم بن عقیل نے جب خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھئی آپ تشریف لے آئیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 جو گھر کے افراد ہیں، خاندان کے افراد، اس میں سے آتا ہے کوئی 28 کے قریب اہل بیت کے افراد تھے، کئی روایتوں میں آتا ہے 18 تھے، کہیں میں 22 آتا ہے، کہیں میں 28 آتا ہے، لیکن ٹوٹل جو تھے وہ 72 افراد تھے۔ ان کو لے کے جب آپ نے ارادہ کیا نکلنے کا، تو اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں جو ہے آپ نہ جائیں، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو آپ عورتوں اور بچوں کو نہ لے کر جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ بھئی اس وقت جو حالات کریٹ کیے گئے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ بھئی یزید ابھی خلیفہ اس نے پورے ہر طرف سے اس کی بیعت نہیں ہوئی، ہم نے تو ابھی اس کی بیعت کی نہیں ہے، تو لہذا جب ہم نے اس کی بیعت نہیں کی ہے تو ہمارا خلیفہ نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم زندہ ہوں اور ہمارے سامنے ہی جو ہے وہ کیسر و کسریٰ کا طریقہ کار رائج کر دیا جائے، اور جو ہے وہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کو نامزد کر دے، جیسے بادشاہوں میں ہوتا، پھر بیٹا اپنے بیٹے کو نامزد کر دے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا، اور یزید کے حوالے سے بھی مشہور بھی تھا کہ وہ فاسق فاجر آدمی ہے، تو لہذا اس بنا پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ اور دیکھیں حضرت حسین کن کے نواسے ہیں، کن کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب وہ اللہ کے، جب یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں اور اہل ایمان ہوتے ہیں، جو بہادر اور شجاعت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب اللہ پر جب ایک چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں، عزم کر لیتے ہیں، تو اللہ پر کامل طور پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرا بیٹا حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو میری طرف سے سیاست، حکمت اور یہ سب چیزیں عطا کی ہیں، اور فراست عطا کی ہے، معاملہ فہمی عطا کی ہے، اور حسین جو میرا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شجاعت اور بہادری اور مستقل مزاجی اور قوت فیصلے کی قوت عطا کی ہے، یہ جو ہے یہ ایک معاملہ جب طے کر لے تو اس پر جم جاتا ہے، تو لہذا حضور کی یہ پیشن گوئیاں صحیح ہونی تھی، اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے کہ آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ میرے اس بیٹے کو جو ہے وہ اتنا عجیب، یعنی بہت ہی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔
تو لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جب حضرت مسلم بن عقیل کا جب خط آ گیا تو آپ اپنے گھر کے افراد کو لے کر جو ہے وہ نکلے ہیں۔ اب جب آپ پہنچے ہیں تو راستے میں، اچھا اس دوران کیا ہوا کہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ اس نے حجازی انداز کے کپڑے پہنے، جیسے کہ مدینہ کے اور مکہ کے لوگ کپڑے پہنتے تھے، اور اس طرح کا لباس پہنا، اور وہ ایسے کوفہ میں داخل ہوا جیسا کہ لوگ، اور اپنے چہرے کو چھپایا، اور لوگ یہ سمجھے کہ بھئی حضرت حسین تشریف لے آئے، اور لوگوں نے بڑا استقبال کیا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ چومے اور بڑا طریقے سے ان کو جو ہے لے کے آ رہے ہیں اندر۔ تو یہ عبید اللہ بن زیاد یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ گیا کہ بھئی کوفہ کے جو لوگ ہیں یہ اس بات کے لیے تیار ہو چکے ہیں کہ انہوں نے حضرت حسین کے ہاتھ پر اب بیعت کرنی ہے۔ تو اس نے وہ سارا معاملہ فہمی وہ کر لی، اور وہ سمجھ گیا، اور وہ جب داخل ہوا ہے محل کے اندر جو اس وقت گورنر ہاؤس تھا، تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پہ کھڑے ہو کے دروازہ بند کر کے وہ سمجھے کہ یہ حضرت حسین ہے، تو ان کو کہا کہ بھئی اس طرح سے آپ واپس چلے جائیں، اور جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن معاملہ جو ہے وہ افہام و تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور بڑے نرم انداز سے کی، تو وہ عبید اللہ بن زیاد کو یہ بات بھی پتہ لگ گئی، اور اس نے پھر اندر جا کر اور ان کو معزول کیا، اور جو ہے وہ خط دیا یزید کا، اور خود جو ہے وہ کوفہ کا گورنر بن کے بیٹھ گیا۔ اور اس نے پھر ایک دستہ بھیجا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑنے کے لیے، جو ہانی بن عروہ کے گھر کے اندر تھے، اور وہاں سے وہ بہت ہی مالدار اور بڑے سردار شخصیت تھے، تو ان کے گھر میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ تو ایک جھڑپ ہوئی، تو حضرت مسلم بن عقیل کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے، تو لہذا اس نے چلاکی کی، اور اس نے کیا کیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جو ہے یہ پیغام بھجوایا کہ بھئی آ کر معاملہ لڑائی سے نہیں، گفتگو سے اور ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ تو لہذا جیسی حضرت مسلم بن عقیل اب سادہ آدمی تھے، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ بھئی معاملہ جو ہے، دیکھیں کون آدمی چاہے گا کہ آپس میں لڑائی ہو، آپس میں قتل و غارت گری ہو۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئے، اور آپ جب اس کی طرف گئے ہیں محل کی طرف، تو اس نے اپنی فوجی چھپا کے رکھے تھے، جیسے ہی وہ داخل ہوئے تو ان کو پکڑ کر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ لمبا واقعہ ہے، اور ان کو اوپر محل کی چھت سے جو ہے نیچے پھینک دیا، اور پھر اس نے تقریر کی۔ اچھا، اس سے پہلے جب وہ محل کی طرف جا رہے تھے ناظرین، تو ضمن میں عرض کر رہا ہوں، تو 12,000 کا لشکر ساتھ ہے، اور کم ہوتے جو ہے پھر جب نماز شروع کی ہے 500 کا لشکر ساتھ تھا، جیسے سلام پھیرا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ بالکل 500 بھی غائب ہیں جب آپ محل میں پہنچے ہیں۔ تو لہذا یہ کوفیوں کا حال تھا، اور اس نے یہ عبید اللہ بن زیاد نے ان کو دھمکیاں دی کہ بھئی تمہارے جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جائے گا، تمہارے لوگوں کو، مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور سر قلم کر کے نیزوں پہ ٹانگ دیے جائیں گے، اور اس طرح اس نے سخت قسم کے الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو ڈرا کے، دھمکا کر، کسی کو پیسے دے کر، اور سارے معاملے کو جو ہے اپنے قابو میں لے لیا، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو لہذا اب دیکھیں ناظرین، اب یہ خبر جو ہے جب حضرت حسین ابھی راستے میں ہیں اور کربلا پہنچتے ہیں، تو وہاں پر ان کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ بھئی اس طرح سے جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا گیا ہے، اور اب آپ دیکھیں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ واقعہ کربلا کے اندر پیش آیا، اور شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ قتل کیا، سنان بن نخی نے جو ہے وہ آپ کی گردن کو قلم کیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ سارے کے سارے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے وہ سب شہید ہو گئے اس کے اندر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم آتا ہے کہ لڑتے ہوئے جب زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا حضرت حسین کو پکارا ہے، تو حضرت حسین جو ہے وہ لپکے ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور اس دن انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو، انتہائی خوبصورت جوان جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، آج کے دن جو ہے وہ تیرا چچا جو ہے وہ بے بس ہے، اور تیری کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو لہذا دیکھیں یہ ساری صورتحال کھڑی ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ بھئی جنگ ہو، اور کوئی آدمی اگر جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کوئی اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تو نہیں لے کے جاتا۔ حضرت حسن کو تو کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ بھئی جنگ کرنی ہے، اور لہذا لیکن کیا ہوا کہ جو کوفی تھے، حضرت حسن کی جو تقریر ہے ناظرین وہ بڑی اہم ہے، کہ جو آپ نے کربلا پہ کی تھی، اور آپ نے ایک ایک کوفی کا نام لے کر، جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے ان کو نام لے لے کر کہا کہ تمہارے یہ میرے پاس خطوط موجود ہیں، تم نے مجھے دعوت دی ہے، تمہاری دعوت پہ میں آیا ہوں۔ تو لہذا اب دیکھیں کہ یہ جو پورے جو لوگ تھے،
اب ان کو یہ خوف ہو گیا کہ بھئی اگر ہم نے آج حسین کو اور ان کے گھر والوں کو اور یہ خطوط بچ گئے تو یہ تو عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے ہاتھ لگ جائیں گے، اور وہ تو ان خطوط کے ذریعے سے ہم سب کو جو ہے وہ قتل کر دے گا۔ تو لہذا اب ان کے اندر اور خوف بیٹھ گیا۔ اب وہ تو چاہتے یہی تھے کہ معاملہ جو ہے وہ لڑائی سے ہی شروع ہو، لڑائی پہ ختم ہو، اور یعنی ختم بھی ان کی موتوں کے ساتھ ہو، اور جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو کہتے ہیں خیموں کو جلا دیا اور سب چیزیں جلا دی۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ڈاکومنٹڈ ایویڈنس تھا اس کو ڈسٹرائے کرنا تھا، اور یہ سارا واقعہ ہوا ناظرین۔ اور اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے صاحبزادے تھے، تقریباً 2-3 سال ان کی عمر تھی، اور ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن حسین آتا ہے، کہ ان کے جب حلق کے اندر تیر لگا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس صاحبزادے کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اٹھا کر خون سے لت پت کہ یا اللہ اگر تو اس بات سے راضی ہے، یعنی میری اس قربانی سے میرے بچوں کی، تو میں بھی اس بات سے راضی ہوں۔ تو لہذا لیکن ناظرین دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت پیش کی، اپنے خاندان کی قربانی پیش کی، یہ دین کی سربلندی کے لیے پیش کی۔ انہوں نے اس بات کا برملا اعلان کر دیا کہ ایک مسلمان، ایک مومن اور حضور کا نواسہ، حضور کے خاندان کا چشم و چراغ اور نوجوان، جنت کے نوجوانوں کا سردار جو ہے، اس کی گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی ظالم، جابر، فاسق آدمی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تو یہ ایک عظیم شہادت ہے، قربانی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔